ہمیں آج کے پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے اس قابل کیا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی نسبت عطا کی۔ پھر ایک اور کرم یہ کیا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین اور غلاموں میں ہمارا شمار کیا۔ اور پھر ایک اور کرم یہ کیا کہ آج کے دور میں جہاں فتنہ مختلف شکلوں میں پروان چڑھ رہا ہے، وہاں ان فتنوں کا تدارک کرنے کے لیے، ان کا سد باب کرنے کے لیے ایسی ہستیاں عطا کی اور ایسے ادارے اور منہاج عطا کیے اور تعلیم و تربیت کے ایسے مراکز عطا کیے کہ ہم فتنوں کی جلتی ہوئی آگ میں جھلسنے کی بجائے ان نسبتوں، ان اداروں اور ان منہاج میں آ کر اور اپنے عقائد کو بچاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور عشق کے سمندر میں ڈوبیں اور اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مشتعل کرے، مشتعل ہونا اور مشتعل کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، مگر اس اشتعال انگیز معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ اور قدوہ مبارکہ کا دامن تھامتے ہوئے تحمل، بردباری اور حکمت اور بصیرت کا پیکر بنے رہنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہ فتنہ آج نہیں، جب سے حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ اس وقت سے یہ فتنہ اٹھتا ہے۔ فتنہ گر وہی کرے گا جو اس نے سیکھا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام وہی کریں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا ہے۔ فتنہ گر ہر دور میں وہی کرے گا جو ابو لہب اور جہل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے رہے، اور جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیض ملا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی آغوش میں پلا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو وہ وہی کرے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ اسے بتائے گا۔ ہر دور کو بچانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام بھیجتے ہیں۔ اس دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر العالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ان غلاموں میں سے ایک غلام ہے، اور ان نعمتوں میں سے اس دور میں ایک نعمت ہے کہ جنہوں نے آج تک فتنوں کا جواب غیظ اور غضب سے کبھی نہیں دیا، اور فتنوں کا جواب ریئیکشن سے کبھی نہیں دیا، اور فتنوں کا جواب اس انداز سے نہیں دیا جو انداز باطل طاقتیں اور قوتیں اختیار کیے ہوئے ہوتی ہیں، بلکہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غوطہ زن ہوتے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لباس زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جواب میں کچھ نہیں کرتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، خلق حسن اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ سامنے رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا جواب یہ ہے ان فتنہ گر اور ان طاقتوں کو، فتنہ پروروں کو، کہ وہ خاکہ انہوں نے بنایا تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری میں کامیاب ہو جائیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے صرف اتنا کیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سراپائے مبارک اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ کا جو اصل خاکہ تھا، وہ بیشتر زبانوں میں انہیں منتقل کر کے انسانیت تک پہنچا۔ فرمایا اگر یہ وہ نقشہ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ہر دور میں پیش کرتے رہے ہیں۔ اب یہ جو دا ریئل اسکیچ آف ہولی پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے
کہ آج یہ آپ کی زبان میں منتقل ہو کر آیا ہے، اور یہ اوریجنلی اردو زبان میں آپ نے اس کو تحریر فرمایا، یہ تیار ہوا۔ اس کے بعد مختلف درجنوں زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے، ہو رہا ہے، تاکہ جب بھی جس دور میں بھی کوئی شخص یہ گستاخی کرے یا جرت کرے تو ہمیں من حیث المجموع امت مسلمہ ہونے کے ناطے زبان سے گالی کا جواب گالی میں دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی تنقیص کرنے کی جرت کرتا ہے، اور ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، کیونکہ وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ، مگر یہ اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ آپ اصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا جمال، آپ کے اخلاق اور آپ کی خلقت مبارکہ کا اصل خاکہ امت اور انسانیت تک پہنچا، تاکہ انسانیت خود جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن دل ربا کا تذکرہ سنے، آپ کے جمال مبارک کا تذکرہ سنے، اور آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ سنے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ سنے اور پڑھے، تو اسے سمجھ آئے کہ یہ تو اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کون ہے جو ان کا جمال دیکھ کر ان کا عاشق نہ ہو سکے۔